बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम माह रमज़ान मआरिफ़ कुरान। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद अरसलान फ़ारूक। नाज़रीन, आज का हमारा मौजू है तबलीग दीन की ज़रूरत और उसकी अहमियत। आज कितना ज़रूरी है कि मुसलमान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक ख़ुद भी चले और दूसरों तक इसका पैगाम भी पहुँचाए। ये दूसरों तक पैगाम पहुँचाना ये किस शक्ल में हो सकता है, तबलीग की कौन सी सूरतें हो सकती हैं, और किस तरह से, क्या हर मुसलमान के ऊपर तबलीग ज़रूरी है या सिर्फ उलमा कराम और मुफ्तियान हज़रात के ऊपर ये तबलीग ज़रूरी है कि वो इस किरदार को जो है वो अदा करें। ये मेरे लिए, एक मुसलमान के लिए दीन को सीखना कितना ज़रूरी है, इन तमाम पहलुओं के ऊपर आज के प्रोग्राम के अंदर मैंने बात करनी है। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं पीर मोहम्मद रज़ाउल हक कादरी साहब, इस्लामिक स्कॉलर हैं। बहुत शुक्रिया पीर साहब आपका प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं अलामा नदीम सरवर जालंधरी साहब, आप भी इस्लामिक स्कॉलर हैं। बहुत शुक्रिया अलामा साहब आपका ज्वाइन करने के लिए। अलामा हाफिज़ काज़िम रज़ा नकवी साहब, इस्लामिक स्कॉलर हैं। अलामा साहब आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मैं प्रोग्राम में हदिया नात के लिए मोहम्मद हसान शाहिद से दरख्वास्त करूँगा कि वो हदिया नात पेश करें, फिर हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। रोक लेती है आपकी निस्बत, तीर जितने भी हम पे चलते हैं, ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अज़ाब टलते हैं। वो समझते हैं बोलियां सबकी, वो ही भरते हैं झोलियां सबकी। आओ दरबार मुस्तफ़ा को चले, खोटे सीके वहीं पे चलते हैं। अपनी औकात सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं बात सिर्फ इतनी है कि कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे, अभी टुकड़ों पे उनके पलते हैं। ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अज़ाब टलते हैं। जिक्र सरकार के उजालों की बेनहायत है रिफ़अते खालिद, ये उजाले कभी न सिमटेंगे, ये वो सूरज नहीं जो ढलते हैं, रोक लेती है आपकी निस्बत, तीर जितने भी हम
شکریہ محمد حسان شاہد نقشبندی، آپ نے ہدیانات پیش کی۔ میں پیر رضا الحق قادری صاحب آپ کے پاس آنا چاہوں گا۔ سر، کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، اس کو بیان فرمائیں اور پھر اس میں آگے بڑھ کر یہ بیان فرمائیے گا کہ دعوت و تبلیغ کا کام یہ کتنا ضروری ہے آج کے اس دور کے اندر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے تو میں اپنے محترم ارسلان فاروق صاحب کا شکر گزار ہوں، اور ان کے ساتھ ساتھ اپنے سچ اس تمام ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے آج کے اس تبلیغ دین کے حوالے سے اس موضوع پر مجھے بھی مدعو کیا، اور میرے ساتھ میرے معزز مہمانان دوست بھی موجود ہیں۔ یقیناً وہ اس حوالے سے اپنی گفتگو فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ یہ قرآن پاک کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 ہے، اس کا کچھ حصہ میں نے تلاوت کیا۔ اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تم بہترین امت ہو امتوں میں سے، کہ جو لوگوں کے لیے نکلے ہو، لوگوں کو اچھائی کی طرف بلانے کے لیے اور برائی سے منع کرنے کے لیے۔ اس آیت کا شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ یہودیوں کے کچھ علماء حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آئے، اور ان میں سے مالک بن سیف بھی تھا اور ایک اور بھی تھا وہب بن یہودہ۔ اس نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے آ کر یہ کہا کہ تم ہمیں جو ہے نا ایک نئے دین کی طرف بلاتے ہو، جبکہ ہمارا دین بہت اچھا ہے۔ ٹھیک، تم ہمیں ایک نئے دین کی طرف توجہ دلا رہے ہو، جبکہ ہمارا دین بہت اچھا ہے، اور تم بھی ہمارے دین کی طرف آ جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت پھر، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم بہترین امت ہیں امتوں میں سے، اور تم ہمیں اپنی نئی ایک امت کی طرف بلاتے ہو، نئے دین کی طرف بلاتے ہو۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ جب آپ نے یہ بات سنی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت یہ آیہ مبارکہ نازل فرمائی، اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو ہم امت ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت، ان کو بہترین امت قرار دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلی امتیں بے شک اپنے اپنے طور پر بہت اچھی رہی ہیں، حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر خیر امت کا لقب کسی کو عطا فرمایا تو وہ امت محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے لیے آگے اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈیفائن کیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ یہ تبلیغ دین کا کام سر انجام دیتے ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہترین امت قرار دیا، بلاتے ہیں، اچھائی کی طرف بلاتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں۔ حالانکہ اگر پہلی امتوں کی طرف ایک اللہ پر یقین رکھتے ہیں، ایک رسول پر یقین رکھتے ہیں، تو اگر پہلی امتوں کو دیکھیں تو وہ بھی یہ کام کیا کرتی تھی، ہر نبی اپنے اپنے طور پہ یہ کام کرتا تھا، لیکن یہ امت محمدی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خاص فرما دیا، جو پہلے 1,24,000 کم و بیش کسی بھی امت کے حوالے سے یہ نہیں کہا کہ تم بہترین امت ہو، اگر خیر امت کا لقب ملا ہے تو وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بالکل ٹھیک ہے، مجھے آگے بڑھنے دیں، میں علامہ ندیم سرور صاحب کے پاس جانا چاہوں گا۔ علامہ صاحب، یہ فرمائیے گا کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں جس طرح سے یہ کنتم خیر امت اخرجت، یہ ایک آیت ہم نے پڑھی اور اس کا ترجمہ کیا، اس طرح قرآن پاک میں اللہ نے کتنا زور دیا ہے مسلمان کے لیے دعوت و تبلیغ کے کام کرنے پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں ارسلان فاروق صاحب کا اور پوری ٹیم کا کہ انہوں نے موقع فراہم کیا۔ دعوت و تبلیغ دین کا تیسرا شعبہ ہے۔ اچھا، اور قرآن کریم نے ایک مقامات نہیں، 2 مقام نہیں، 3 نہیں، متعدد مقامات پر دعوت و تبلیغ کے حوالے سے فضیلت بھی بیان کی اور اہمیت بھی بیان کی، افادیت بھی بیان کی۔ قرآن کریم میں ایک جگہ پر حامیم سجدہ میں اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اور ہر جگہ پہ اللہ پاک نے ایک نئے انداز میں دعوت و تبلیغ ایک مبلغ کا اللہ نے تعارف بھی کروایا، اس کے اوصاف بھی بیان کیے، اور اس کے اندر کیا کیا صفات ہونی چاہیے یہ بھی قرآن نے بیان کیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے نمونہ ہے، اور نبی صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں اس کی اہمیت بیان فرمائی ہے۔ اور اسی طرح قرآن کریم میں سورہ شورا کے اندر اور دیگر صورتوں میں اس کی اہمیت کو اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے۔
اور یہ بات بھی واضح رہے کہ جیسے کوئی بھی کام صرف پڑھنے سے نہیں، پڑھنا بھی چاہیے، دین کی دعوت صرف پڑھنے سے نہیں آئے گی، اس کو سیکھنا بھی ہوگا۔ اس میں حضرت ایک سوال میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس وقت کے کانٹیکسٹ میں اگر بات کریں، ظاہر ہے قرآن اس وقت کے اعتبار سے اترا تھا، تو اس وقت کے اعتبار سے تبلیغ دین کی اس لیے ضرورت تھی کہ ایک مسلمان کو دوسرے کافر سے بات کرنی ہے اور اس کو دین کی دعوت دینی ہے۔ تبلیغ کا مطلب یہی ہے یا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے بات کرنا اور اس کو دین کی اور سمجھ اور بوجھ اور اس پہ عمل والی زندگی کے اوپر لانا، یہ تبلیغ ہے؟ یہ ذرا اس کے ذرا ناظرین کے لیے معنی آسان کر دیجئے۔ جی میں عرض کرتا ہوں کہ دعوت کا معنی ہے بلانا اور تبلیغ کا معنی ہے پہنچانا۔ دعوت کا معنی ہے بلانا اور تبلیغ کا معنی ہے پہنچانا، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے صدقے سے اللہ نے امت محمدیہ کو یہ اعزاز بخشا کہ اس امت کے ہر کلمہ گو فرد کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے کہ بلغوا انی ولو آیا، کہ وہ اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائے۔ اس کی تحقیق، استنباط، استدلال تو علماء ہی کریں گے، لیکن جو دین عام فہم معاملات اور اس کی دعوت ہے، یہ ہر بندہ مسلمان پر یہ لازم ہے اور اسے چاہیے کہ یہ دوسروں تک پہنچائے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا مجھے آگے بڑھنے دیں علامہ حافظ کاظم رضا نقوی صاحب۔ سر آج کے دور کے اندر کیا یہ ضروری ہے کہ مسلمان کفار کے لیے دعوت و تبلیغ کا کام کریں، یا صرف ان کا اپنا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ کافر ان کو دیکھ کر مسلمان ہو جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ یہ آیہ مجیدہ میرے دوست نے بھی تلاوت کی، آپ نے بھی اسی سلسلے میں سوال کیا۔ تبلیغ کے حوالے سے ارسلان صاحب، یہ ضروری نہیں کہ ہم غیر مسلموں کو تبلیغ کریں۔ ٹھیک۔ سب سے پہلا حکم جو ہے وہ یہ ہے کہ اس تبلیغ کو، اس عمل کو اپنے آپ پر نافذ کرو۔ جب اپنے آپ پر آپ نافذ کر لیں گے، اس کے بعد آپ کو حکم ہے کہ آگے اسے پھیلائیں۔ ہمارے سامنے ایسے اپنے آپ سے مراد یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی کو کر لیں، اپنی زندگی کو کر لیں۔ جیسا کہ میرے سامنے ایک اور مشہور و معروف واقعہ ہے کہ دو اسلامی مملکتوں کی لڑائی تھی اور درمیان میں ایک حکمران، اسلامی حکمران کہلانے والا، جا کے تبلیغ کرنے کے لیے یہ صلح کر لیں، صلح کر لیں، صلح کر لیں۔ تو وہ ایک مملکت کے سربراہ نے انہیں کہا کہ آپ صلح کرانے کے لیے آئے ہیں، آپ کی خود شکل و صورت اسلامی نہیں، 6 فٹ پر آپ نے اپنے آپ پر اسلام نافذ نہیں کیا، ہمیں آپ اصلاح کرنے کے لیے، بتانے کے لیے آئے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ صلح کرنی چاہیے۔ اور پھر صلح ہوئی بھی۔ بنیادی طور پر جو میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ کہ تبلیغ ہر ایک پر واجب ہے۔ بنیادی طور پر نبی لفظ جو ہے یہ نوا سے ہے، پہنچانے والا، خبر۔ تو انبیاء آئے ہی اسی لیے ہیں کہ وہ خبر پہنچائیں۔ کون سی خبر؟ اللہ کی توحید کی، اسلام کی، اور انسانیت کی بھلائی اور فلاح اور اصلاح کے لیے۔ 1,24,000 انبیاء کا بنیادی مقصد ہی تبلیغ تھا۔ تبلیغ سے مراد جو نہ جاننے والے ہیں ان تک احکام اسلام کو پہنچانا۔ اچھا اس میں نہ جاننے والوں سے مراد کیا ہے؟ میں یہ بیسیکلی جاننا چاہ رہا ہوں۔ نہ جاننے والوں سے مراد غیر مسلم ہے یا نہ جاننے والوں سے مراد وہ مسلمان ہے جو عمل کی زندگی سے دور ہے؟ دونوں۔ بنیادی غیر مسلم ہے، ترجیح پھر مسلمان کو دینی چاہیے یا پھر غیر مسلم؟ میں کہتا ہوں جی آپ مسلمان کی بات کرتے ہیں، ترجیح سب سے پہلے اپنے آپ کو دینی چاہیے، ٹھیک، اپنے آپ کو تبلیغ کرنی چاہیے، اپنے خاندان کو کرنی چاہیے۔ جب آپ کے گھر میں اسلام نہیں ہے، اپنی چارپائی کے نیچے سے آپ صفائی نہیں کر رہے، باہر کرنے کے لیے دوڑ رہے ہیں، ہم جی اتنے وفد لے جا رہے ہیں، پہلے اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو، اپنے خاندان کو اپنے آپ پر نافذ کرنے کی کوشش نہیں کرتے، پر سلسلہ یہ ہوتا ہے۔ اور باہر کی تبلیغ ضرور ہونی چاہیے، لیکن بنیادی طور پر ضروری ہے کہ اس اسلام کو، اس تبلیغ کو اپنے آپ پر، اسی لیے خالق کائنات نے ارشاد فرمایا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، تم وہ بات کرتے کیوں ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے۔
سب سے پہلے اپنے آپ پر، بالکل اور ٹھیک۔ تاثیر بھی تبھی ہوتی ہے کہ جب انسان خود عامل ہو، اس کو ماننے والا ہو، اس کا دل میں اور ہو، زبان سے تبلیغ، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ جب آپ خود تبلیغ کرنے والے اس پر عمل نہیں کریں گے، جیسے کہ مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں کہ ایک مائی آئی اور انہوں نے کہا کہ اسے کہو جی میٹھا نہ کھائے، تو انہوں نے کہا جی کل آنا۔ کیوں؟ وہ خود میٹھا کھا رہے تھے۔ وہ کیسے کہہ دیتے کہ میٹھا نہ؟ کوئی برائی نہیں ہے، گناہ نہیں ہے میٹھا کھانا، لیکن انہوں نے کہا جو میں خود کام کر رہا ہوں اس سے دوسرے کو روکوں۔ اس حوالے سے یہ بھی تبلیغ کا بھی ایک طریقہ ہے، ٹھیک۔ اور تبلیغ کرنا ہر ایک کے لیے واجب ہے، سب سے اول انبیاء پر واجب ہے، اس کے بعد اولیاء پر، ائمہ معصومین پر، صحابہ پر، میں کہتا ہوں گھر کے سربراہ پر سب سے زیادہ واجب ہے۔ مسجد کے امام کے اوپر کتنا واجب؟ مسجد کے امام اسی طرح وہ تو تسلسل ہے، میں آگے آتا ہوں، اس کے اوپر بھی میں نے تسلسل ہے بات یہ۔ کر دی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، ایک بریک لیتے ہیں جی پروگرام کے اندر، بریک سے تسلسل ہے وہ تو، بالکل ٹھیک ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ایک بریک لینی ہے جی، بریک سے واپس آتے ہیں تو پھر میں پیر رضا الحق قادری صاحب کے پاس آؤں گا، اور پھر تبلیغ کی شکل کیا ہونی چاہیے اس کے اوپر بات کرتے ہیں، میرے ساتھ رہیے گا۔ جی ویلکم بیک ناظرین۔ پیر صاحب یہ فرمائیے گا کہ تبلیغ کرنے کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، کس شکل میں تبلیغ ہوتی ہے؟ ایک ہے علماء کرام کے ذمہ لگا دیا جائے وہ تبلیغ کریں، ایک ہے کہ قرآن و سنت، قرآن پاک کا پڑھنا پڑھانا، یہ ایک تبلیغ کی صورت ہے، اس کے لیے دوسروں کو بتانا، ایک ہمارے ہاں ذکر کی لائن والے لوگ ہیں ان کے ساتھ چلنا، ایک تبلیغی جماعت کے لوگ ہیں، ایک اور مختلف شکلیں ہیں۔ کون سی شکل میں تبلیغ ہونی چاہیے، یا یہ ساری شکلیں ٹھیک ہیں؟ میرے محترم نے بڑی پیاری خوبصورت بات فرمائی کہ دین کا کام یا تبلیغ کا کام ہر ایک کے ذمے ہے، ہاں، اس میں کسی کو مخصوص نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں کیٹیگریز ہیں، سب سے پہلے درجہ جو ہے نا فوقیت والا وہ انبیاء کے ذمے ہے، اس کے بعد پھر ائمہ مجتہدین آ جاتے ہیں، اولیاء الزام آ جاتے ہیں، چلتے چلتے پھر مساجد کے ائمہ بھی آ جاتے ہیں، اور گھر کا جو سربراہ ہے اس کے اوپر بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر کو اچھے طریقے سے چلائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر شخص ایک رعایا رکھتا ہے اور ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اب اس سے مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف ایک بادشاہ سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا یا ایک وزیر سے اس کے جو ہے نا لوگوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، نہیں، اس سے مطلب یہ ہے کہ گھر کا جو سربراہ ہے، جیسے باپ ہوتا ہے یا خاندان کا جو بڑا ہوتا ہے، وہ بھی اپنی رعایا رکھتا ہے، اس کے اندر جتنے بھی خاندان والے لوگ آتے ہیں، اس کے بیٹے بیٹیاں دیگر اہل خانہ جو آتے ہیں، اس کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا کہ بتا تو نے اپنی رعایا کو کس طرح کی تربیت کی ہے۔ اگر تربیت اچھی کی ہے تو وہ معاشرے میں پتہ چل جائے گا کہ کہیں بھی کوئی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ دوسرے کا احترام کریں گے، دوسروں کی عزت نفس کا خیال رکھیں گے، دوسروں کے بارے میں اچھی بات کریں گے، اور اگر خدا نخواستہ ان کے اندر تربیت نہیں ہے اور وہ دوسروں کے بارے میں بات ایسی کریں گے کہ جس طرح خود جو ہے نا وہ بہت بڑے ہیں اور دوسروں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ بڑے نے اپنے چھوٹے کی پرورش کس طرح کی ہے، اس کی کس طرح جو ہے نا تبلیغ کی ہے۔ یہ سلسلہ اپنے گھر سے شروع کر کے تو پھر آخر تک لے جایا جائے تو اس کے اندر بڑی بات آتی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی کے اندر زور دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے آپ اپنے گھر کے اندر تربیت کرو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گھر کا ماحول اس قسم کا رکھا کہ جس میں آپ کی ازواج مطہرات امہات المومنین موجود ہیں، پھر آگے اولاد پاک ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی، پھر ان اولاد سے آگے اولاد پاک ہے، جس طرح حسنین کریمین ہیں، حضرت بی بی فاطمہ الزہرا، حضرت مولا کائنات سے اللہ تعالیٰ نے حسنین کریمین عطا فرمائے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گھر سے ان کی پرورش اس طرح کی ہے کہ اگر کسی کو کوئی مسئلہ بتانا ہے تو وہاں پر حسنین کریمین دونوں چھوٹے شہزادے موجود ہیں، لیکن انہوں نے دوسرے کو دیکھ کر اس کے اندر اس کی عیب نہیں تلاش کی ہے، بلکہ اس کے نقص کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہوئے آپس میں ایک دوسرے سے کہا کہ بھائی وہ دیکھو وہ جو ہے نا وضو ٹھیک نہیں کر رہا، اب اس کو کس انداز کے ساتھ اس کا وضو ٹھیک کروایا جائے۔ تو انہوں نے کہا بابا جی یہ آپ ہمارا وضو دیکھیں، حسن کہتا ہے کہ میرا وضو ٹھیک ہے، حسین کہتے ہیں کہ میرا وضو ٹھیک ہے، یہ ذرا وضو دیکھیے کہ کس کا وضو ٹھیک ہے۔ وہ جب دونوں وضو کرتے ہیں تو وہ بابا جی شرمندہ سے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹے آپ
دونوں کا وضو ٹھیک ہے، میرا ہی وضو ٹھیک نہیں ہے. یعنی اس طریقے کے ساتھ انہوں نے تربیت کی اور تبلیغ دین کا کام کیا کہ اپنے اوپر پہلے اس کو نافذ کر کے دوسروں کو بتایا کہ ہاں بھائی لما تقولون ما لا تفعلون کے تحت جب تک تم اس کو اپنے اوپر نافذ نہیں کرتے کسی دوسرے کو اس کے بارے میں آگاہی دے ہی نہیں سکتے. بالکل ٹھیک ہے. میں مولانا صاحب آپ کے پاس جانا چاہوں گا. یہ بتائیں کہ ایک مسلمان کے لیے خود اپنا ذاتی ایمان بنانا اور پھر عمل والی زندگی کے اوپر آنا یہ کتنا ضروری ہے آج کے اس دور کے اندر؟ جب ہم دیکھتے ہیں تو عمل کی زندگی جو ہے وہ نہیں ہے ہمارے ہاں. ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے ہوتے، ایون نماز نہیں پڑھتے ہم. محترم ارسلان صاحب، تبلیغ در حقیقت مسلمان کے اندر مسلمان ہونے کا احساس پیدا کرنے کا نام ہے. اور یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ جب تک ایک بنیادی بات میرا عقیدہ، میرا نظریہ، میرا مسلک، میری جماعت، میرا کاس کتنا ہی اچھا کیوں نہیں، اور اگر میرا ذاتی کردار نہیں تو میں کسی کام کا نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرہ تیار کیا، کیونکہ جیسے نماز روزہ یہ عبادات ہیں ویسے معاشرت بھی عبادت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جماعت تیار کی، جو اصحاب تیار کیے، اور آپ علیہ السلام کا خانوادہ اہل بیت اطہار، انہوں نے کسی سے یوں نہیں کہا کہ تم ایسے ہو جو نہیں، انہوں نے اپنا کردار پیش کیا ہے. اور صحابہ پیغمبر دعوت و تبلیغ کے لیے جو شرق و غرب میں گئے تو انہوں نے جا کر اپنا کردار پیش کیا اور کہا کہ ہم جیسے ہو جاؤ. اور اس سے قبل بات ہو رہی تھی کہ آئمہ مساجد پر کس قدر ضروری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر علماء پیغمبر علیہ السلام کے وارث ہیں، جیسے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ علماء پر بدرجہ اولا عام طبقے سے زیادہ عام ہے کہ وہ دعوت و تبلیغ کا کام کرے. اور ہر طبقہ اپنے اپنے انداز میں اس کام پہ کھڑا ہے. واعظ و نصیحت کا ایک طریقہ کار کے ذریعے سے ہم ہر دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صادق المصدوق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک دعا مانگی ہے، قرآن کریم میں موجود ہے. میں اس دعا کی طرف نہیں جاتا، لمبی باتیں ہیں. اس دعا میں جو باتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی ہیں، ربنا وبعث فیہم رسولا یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ مانگا کہ اللہ وہ نبی عطا کر جو لوگوں کی تربیت بھی کرے، تعلیم و تعلم بھی کرے. تو یہ سارے شعبے ہیں، تعلیم و تعلم بھی شعبہ ہے، دعوت و تبلیغ بھی شعبہ ہے، اور ذکر و اذکار بھی، سلوک و تصوف بھی، یہ سارے شعبے ہیں. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ساری رہنمائی ملتی ہے. اس میں ایک بڑا شعبہ دعوت و تبلیغ کا ہے. مثال کے طور پر میرا تعلق جس مکتبہ فکر سے ہے، باقاعدہ طور پر دعوت و تبلیغ کا سلسلہ جسے تبلیغی جماعت کے عنوان پر کہا جاتا ہے، تو ہمارے ہاں ایک آدمی اگر درسگاہ کا مدرس ہے تو وہ بھی اپنے لیے ضروری سمجھتا ہے کہ مجھے جتنا وقت ملے میں اتنا وقت تبلیغ کے اندر لگاؤں، تاکہ جو میرے اندر چیزیں ہیں وہ دوسروں میں منتقل ہو جائیں، اور جو میرے اندر صفات نہیں ہیں وہ دوسروں سے میں لے لوں. حضرت اس کے لیے وہاں جانا، تبلیغ کرنا یہ زیادہ ضروری ہے؟ گھر پہ رہ کے تبلیغ کا کام نہیں سیکھا جا سکتا؟ گھر پہ رہ کر تو ہر وقت اور 24 گھنٹے بندے کا، مسلمان کی اپنی زندگی خود ایک دعوت ہے، ایک تبلیغ ہے. لیکن چونکہ بندہ جب ایک ماحول میں جاتا ہے نا تو اس ماحول میں جا کر سیکھتا ہے. میں نے عرض کیا کہ دعوت و تبلیغ کے عمل سے کوئی مکتبہ فکر بھی خالی نہیں ہے. اچھا، ہم نے یہ دائرہ چھوٹا نہیں کر دیا جب ہم بات کرتے ہیں اپنی اصلاح کی؟ اور ٹھیک ہے اپنی اصلاح ہونا ضروری ہے یا خود سے سیکھنا ضروری ہے، لیکن دعوت و تبلیغ جو میں نے پہلے بھی بات کی تھی وہ یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت کے دور میں اسلام کا پھیلاؤ ضروری تھا اور کفار کو اس میں شامل کرنا ضروری تھا. آج کے اس دور میں اس ضرورت کو محسوس کیوں نہیں کیا جا رہا؟ جی ضرور، اپنا بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. یہ اس وقت کی بھی سب سے بڑی ضرورت ہے کہ ہر انسان وہ ایمان اور کلمے کو قبول کرے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم اپنی اصلاح کر لیں. ٹھیک ہے. اور کافر کے لیے تبلیغ بھی ضروری ہے اور واجب اور فرض کے درجے میں ہے، لیکن اس سے پہلے اپنے آپ کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال ایک جماعت پہ محنت کی ہے
اور اس کے بعد پھر اس جماعت کو ایک آئیڈیل اور بطور نمونہ اللہ نے انسانیت کے سامنے پیش کیا ہے. ٹھیک. فرمایا تم اس جیسا ایمان لے آؤ, ان جیسے اعمال اپنا لو, تم کامیاب بن جاؤ گے. ٹھیک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات سے اس کا آغاز کیا. بھلا یہ ذات پتھر کھانے والی ہے؟ یہ ذات بکریاں چرانے والی ہے؟ اور کیا ہوا؟ طائف کی وادی میں پتھر پڑے ہیں. ام المومنین صدیقہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک موقع پر پوچھا سرتاج الانبیاء سے کہ میرے سرتاج ارشاد فرمائیے کہ زندگی میں سب سے سخت دن کون سا آیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ سب سے سخت دن طائف کا دن تھا. اللہ کے نبی اس کی سختی کو بیان فرمائیے. آپ علیہ السلام نے اس کی کیفیت اور نوعیت کو بیان فرمایا. اللہ کے نبی نے بتایا کہ میں طائف کے سرداروں کو دعوت دینے کے لیے گیا ہوں, انہوں نے پتھر برسائے ہیں, میں گر جاتا ہوں, وہ میری بغلوں میں ہاتھ دے کر پھر کھڑا کرتے ہیں, اور میرا اپنا خون جس سے نالین مبارک تر ہو گئے. وادی نخلہ میں آ کر اللہ کے نبی تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے ہیں اور جبریل امین آئے ہیں, اور جبریل نے آ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے خواہش کا اظہار کیا کہ اللہ کے نبی اگر چاہیں تو میں ان دو پہاڑوں کو آپس میں ملا دیتا ہوں جنہوں نے آپ پہ ظلم کیا, آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا, ایسے پیس دیے جائیں گے جیسے چکی میں آٹا پیسا جاتا ہے. قربان جائیں اپنے پیغمبر کی رحمت پہ. اللہ کے نبی نے دامن نبوت پھیلا کر کہا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون, اللہ ان کو تباہ نہ کرنا, یہ میرا مقام اور مرتبہ نہیں جانتا. اللہ اکبر. اللہ. تو دعوت و تبلیغ کی روح یہ ہے کہ بندے میں وہ اوصاف آ جائیں, تحمل آ جائے, برداشت آ جائے. تو آج کے مسلمان میں یہ صفات کیوں نہیں ہے؟ میں حضرت آپ کے پاس جانا چاہوں گا اور آپ سے جاننا چاہوں گا کہ مسلمان کیوں ایمان و عمل کی زندگی سے دور ہو گیا, کہ اس کو خود کو ابھی اصلاح کی ضرورت ہے. ارسلان صاحب پہلے بھی میں نے یہی عرض کیا ہے کہ اللہ کا فرمان بھی یہی ہے لم تقولون ما لا تفعلون, جو کچھ تم کہتے ہو وہ کرتے کیوں نہیں. یہ بنیادی طور پہ جب تک انسان خود پہلے علم حاصل نہ کرے اس کے لیے عمل بھی اور تبلیغ بھی بیکار ہے. میں جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ وجوہات کیا بنی, ایک مسلمان عمل والی زندگی سے دور کیوں ہو گیا؟ کوئی مسلمان دور نہیں ہوا, انسان دور ہوا ہے. انسان کی فطرت میں ہے کوتاہی, انسان کی فطرت میں ہے غلطی, انسان کی فطرت میں ہے یہ. جب انسان دل سے اللہ کو وحدہ لا شریک تسلیم کر لے, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر مکمل ایمان لے آئے, تو پھر وہ مسلمان بھٹکتا نہیں ہے. یہ بات اسی سچ ٹی وی پر پہلے بھی کئی مرتبہ اور مختلف بڑے بڑے اجتماعات میں عرض کر چکا ہوں کہ ہم اتنا بڑا قرآن مجید تراویحوں میں استعمال کرتے ہیں, دیگر تلاوتوں میں استعمال کرتے ہیں, مرحومین کی مغفرت کے لیے استعمال کرتے ہیں, اپنی ہدایت کے لیے استعمال نہیں کرتے. اپنی ہدایت کے لیے سب سے پہلے استعمال کرنا چاہیے. ہم مسلمان ذلیل و رسوا ہیں ہی اسی وجہ سے کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں, اول تو سمجھتے نہیں, سمجھتے ہیں تو اس پر عمل نہیں کرتے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض. یہ آیہ مجیدہ ہم کو واضح بتا رہی ہے کہ تمہارے یہود و نصارہ مسلمانوں کبھی دوست نہیں ہو سکتے, وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں. اور ہم سپر طاقت بھی انہیں سمجھتے ہیں, مالک و رازق بھی انہیں سمجھتے ہیں. وہ اگر ہمیں ایڈ نہیں دیں گے, ہمارا ملک نہیں, نام ہے اسلامی جمہوریہ, میں پاکستان کی بات نہیں کرتا, اکثریت سب سے بڑے مسلمان مملکتیں جو ہیں ان کا بھی یہی حال ہے کہ وہ ان کے شکنجے میں پھنسے ہوئے ہیں. کعبے کی حفاظت ہم اللہ سے کی اللہ اکبر کہہ کے وہ اللہ سے حفاظت کروانے کی بجائے, اس پر اعتقاد رکھنے کی بجائے امریکہ پر ہم بھروسہ کرتے ہیں. یہ بنیادی مسئلہ یہ ہے, ہم نے قرآن پڑھ لیا, تلاوت کر لی, گلے سے نیچے ہمارے وہ قرآن پہنچا نہیں. اور یہ حدیث ہے, روایت موجود ہے, ربک, اور ایسے قاری بھی ہیں جن کی تلاوت صرف گلے تک ہوگی, گلے سے نیچے نہیں ہوگی. مقصد یہ ہے تلاوت خوبصورتی سے ہوگی, بوسے دیتے ہوں گے, احترام کرتے ہوں گے, لیکن تبلیغ کے حوالے سے اپنے آپ پر انہوں نے نافذ نہیں کیا. اگر نافذ کیا ہوتا تو اللہ اکبر کا لفظ, لا الہ الا اللہ, میں تو یہ عموماً یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ اگر لا الہ پر ہی عمل ہو جائے نا, یہ بہت بڑا لفظ ہے تبلیغ کا,
لا الہ یہ تبرہ ہے، الا اللہ یہ تولا ہے، اور اگر ہم یہ تولا اور تبرہ اس پر ایمان ہمارا پختہ ہو جائے تو ہم کسی کے محتاج نہیں رہیں گے۔ کیوں؟ میرے سامنے بزرگان تشریف فرما ہے، بہترین گفتگو فرما رہے ہیں، ہر نماز میں شیعہ سنی کوئی بھی ہو کتنی مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہے، آذان میں، اقامت میں، یہ کیا کہنا ہی اللہ اکبر ہے یا دل سے اس پر ایمان لانا بھی؟ دل سے اگر ایمان لائیں اس پر تو پھر مجھے بتائیں اللہ اکبر کا معنی کیا ہے؟ جو ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں وہ معنی اور ہے، اس کی حقیقت اور ہے۔ اللہ کی بزرگی کا اعلان کرنا نہیں، میں کہتا ہوں اس کا معنی یہ ہے اللہ اکبر، اللہ سپر طاقت ہے، سب سے کائنات عالم میں بزرگ عظیم ترین اللہ کی طاقت ہے، اور اللہ اکبر کا معنی اللہ کی کبریائی کا مطلب یہ ہر چیز میں وہ کبریائی ہے اس کی، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ جب اللہ کو ہم قدیر مانتے ہیں، لا الہ کہہ کے کہتے ہیں ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے، تو ہم تو پرستش کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، کبھی ٹرمپ کی کر رہے ہیں، کبھی کلنٹن کی کر رہے ہیں، کبھی کسی کی کر رہے ہیں، جھک رہے ہیں، ایمان بھی بیچ رہے ہیں، اسلام بھی بیچ رہے ہیں، پورے ملکوں کو بیچ رہے ہیں۔ اگر قرآن پہ ایمان ہوتا یا ہونا چاہیے تو پھر یقیناً یہ آج صورتحال نہ ہوتی۔ یہ صورتحال بالکل ٹھیک ہے، مجھے ایک بریک پہ جانا ہے۔ اور جن لوگوں کا اس پر ایمان ہے وہ آج بھی امریکہ مرد آباد اور دشمنان اسلام مرد آباد کہہ کے زندہ ہیں اور ان کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کے بالکل ٹھیک ہے، مجھے حضرت بریک پہ جانا ہے، میں بریک سے واپس آتا ہوں تو پھر اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے کہ آپ سے سوال ہوگا کہ ایمان بنانے کا کیا طریقہ کار ہے، کہ ایک مسلمان کا ایمان کس طریقے سے بن سکتا ہے۔ ایک بریک لیتے ہیں، میرے ساتھ رہیے گا۔ جی ویلکم بیک ناظرین۔ پیر صاحب یہ فرمائیے گا کہ مسلمان کا ایمان کیسے بن سکتا ہے، ایمان بنانے کا طریقہ کار کیا ہے تاکہ اس کے اندر عمل والی زندگی آ جائے؟ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، یہ ایمان والوں کو خطاب ہے، اور ایمان والوں کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ آپ نے اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونا ہے۔ حالانکہ پہلے ہی بندہ مومن ہے، پہلے ہی ایماندار ہے، اس کو کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان تو ہمارے اندر آ گیا، ہم نے یہ تو کہہ لیا آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ پھر دوسری طرف ہم نے کہہ لیا آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ ہم اقرار باللسان تک تو رہتے ہیں، تصدیق بالقلب جو ہے نا یہ ہمارے لیے بڑا مشکل ہو چکا ہے۔ یعنی تصدیق بالقلب جب ہوگا تو پھر ہم سمجھیں گے یا دوسرے بندے کو ہم بتا سکیں گے کہ ہاں بھئی اب اس بندے کے دل کے اندر ایمان مکمل ہے اور اس کی زبان سے جو بات نکل رہی ہے یہ پرتاثیر ہے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی ہے 14ویں پارے میں، فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ۔ آج ہماری زبانوں کے اندر تلخیاں ہیں، ہمارے رویوں کے اندر تلخیاں ہیں۔ ہم نے جبے کبے اور تمام دستاریں وغیرہ تو رکھی ہیں، اب مساجد کے آئمہ بھی ہیں، جگہ جگہ پر ہم خطبہ بھی دیتے ہیں اور بڑے بڑے اجتماعات میں ہم جو ہے نا خطبہ دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر ہماری زبان کے اندر یا ہمارے رویوں کے اندر تلخی آئے گی تو وہ تلخی ہمیں کامیاب نہیں ہونے دے گی اور دوسرے بندے کو اسلام کی طرف نہیں آنے دے گی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کامل ترین مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہ سکیں۔ آج ہم اپنے آپ کو تو کہتے ہیں کہ ہم بہت بڑے جو ہے نا پاکیزہ انسان ہیں، ہم بہت بڑے عالم دین ہیں، ہم بہت بڑے مفتی ہیں، لیکن خدا نخواستہ اگر ہماری زبان سے دوسرے مسلمان کے لیے کوئی تکلیف دہ لفظ نکلتا ہے یا ہمارے ہاتھ سے دوسرے کو ایذا پہنچتی ہے تو وہ ہمارا مفتی اور بڑا پن جو ہے وہ اللہ کے حضور قابل قبول نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو قابل قبول تسلیم کرتا ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہارے اندر اگر تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، دوسروں کے لیے
نیک جذبات ہیں، خدمت کے جذبات ہیں، اچھائی کے جذبات ہیں، اور تمہاری زبان سے پھول اس کے لیے جھڑتے ہیں، بے شک وہ سامنے والا حقیر ہی کیوں نہ ہو، لیکن تم نے اس کو حقیر نہیں جاننا بلکہ اس کو اپنے سر کا تاج سمجھو. تو پھر اللہ فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، میرے نزدیک بڑھائی کا معیار یہی ہے کہ تم دوسروں کو اچھا جانو. تو ہماری زبان سے، ہمارے ہاتھوں سے جب تک دوسروں کے لیے اچھائی والا رویہ نہیں ہوگا اس بالکل ٹھیک ہے. جس طرح علامہ حافظ کاظم رضا نقوی صاحب نے بھی فرمایا کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، بزرگ و برتر ہے، کائنات کا سب سے مالک خالق اللہ رب العزت ہے. اللہ رب العزت کی بڑائی میرے دل کے اندر اتر جائے، یہ میرا ایمان کا حصہ ہونا چاہیے نا. اب یہ اللہ کی بڑائی دل میں اتارنا، یہ ایمان بنے گا اور ایمان سے عمل آئے گا. پھر یہ ایک صورت ہو سکتی ہے کہ ہم اللہ کے بولوں کو بولیں. اللہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا، ہم کیسے ہمارے اندر یہ شوق پیدا ہوگا کہ ہم نے اللہ سے اپنا تعلق قائم کرنا ہے؟ میں بیسیکلی یہ جاننا چاہتا ہوں. وہ اس طرح شوق پیدا ہوگا ارسلان بھائی جان کہ جو چیز ہم پڑھتے ہیں، مثلا اللہ اکبر ہی کے لفظ کو لے لیے جائیں، ہم اللہ اکبر زبان سے تو کہہ دیتے ہیں کہ اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، لیکن ہم اللہ کو بہت بڑا کب مانتے ہیں؟ یہ چند ایک جگہ ہیں جہاں پر ہم اللہ کو مانتے ہیں. باقی جو ہم نے اپنے سوشل ایکٹیویٹیز ہیں یا دیگر ہمارا جو ہے نا معاشرتی نظام ہے، اس کے اندر ہم نے دوسروں کو اپنا بڑا مان لیا ہوا ہے، اللہ کی ذات کو ہم نے بڑا نہیں مانا. ہم صرف اللہ کو جب ہم نماز کے لیے کہتے ہیں یا اذان کے لیے کہتے ہیں تو اس وقت اپنا بول دیتے ہیں اللہ اکبر، اس سے آگے ہم جو ہے نا نہیں جاتے ہیں. جبکہ ہمارے دل کے اندر جب تک جو ہم پڑھتے ہیں اس کو ہم اپنے اندر نہیں ڈالیں گے، اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے، اس وقت تک ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. اور اس کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے خوب انداز میں کہا کہ اگر ایک انسان نے مسلمان بننا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن پاک پر عمل کرے. اور انہوں نے کیا خوب کہا، انہوں نے کہا ہے کہ گر تمی خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن. اور اس کو دوسرے معنی لفظوں کے اندر انہوں نے جو ہے نا اس کا ترجمہ کر دیا کہ وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، کہ یعنی جب تک قرآن پہ عمل نہیں ہوگا اس وقت تک ہم کامل مسلمان نہیں. آپ کے پاس جانا چاہوں گا، آج ہم نے دین کو سیکھنے کے معاملے میں ہم ذرا کنفیوژن کا شکار ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید درس نظامی کرنا، عالم بننا یا اور مدارس مساجد کے ساتھ جڑنا، اس سے دین جو ہے وہ سیکھا جائے گا. ہم نے دنیاوی تعلیم اور دینی تعلیم کے دو کنسپٹ الگ الگ سے کھڑے کر دیے ہیں. یہ کنفیوژن جو ہے، کیا اسکول کالج یونیورسٹیز کے اندر رہتے ہوئے ہم دین نہیں سیکھ سکتے؟ کیا ہمیں وہاں صرف دین کی تعلیمات میں وہ ہمارے لیے معاون اور مددگار ثابت نہیں ہو سکتے؟ یہ کیا صرف مسجد اور مدرسے سے جڑنا ہی دین سیکھنا ہے؟ یہ ذرا دور کیجیے. بہت اچھا سوال کیا آپ نے. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارا نصاب تعلیم، اگر دینی مدرسوں کا نصاب تعلیم لیا جائے، وہ صرف علماء پیدا کرتا ہے، جسے عرف میں ہم مولوی کہتے ہیں. ٹھیک. اگر اسکول یونیورسٹی کا عصری نصاب لیا جائے تو وہ صرف مسٹر پیدا کرتا ہے. ٹھیک. یہ لارڈ مکالے کا نصاب تعلیم ہے. ٹھیک. ہونا یہ چاہیے تھا کہ جہاں ایک عالم دین، محدث، فقیہ پیدا ہو، وہاں ساتھ وہ ایک طبیب، ڈاکٹر اور انجینئر بھی ہو. اور مساجد کے اندر بھی عصری علوم کا اہتمام ہونا چاہیے، لیکن اس سے کہیں زیادہ ضرورت یونیورسٹیوں میں دینی نصاب تعلیم کی ہے. ٹھیک. اور یہ نصاب تعلیم ایک مسلمان معاشرے میں رہتے ہوئے دو نہیں ہونے چاہیے. ہمارا نصاب تعلیم یعنی ہمارا المیہ یہ قومی کہ ہم آج تک اپنی نئی نسل کو ایک نصاب تعلیم نہیں دے سکے. ٹھیک. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں ڈاکٹر بننے کا خواہش مند ہوں تو مجھے ساتھ دین کی بنیادی تعلیمات بھی حاصل کرنا ہوں گی. بالکل کرنا ہوگی، تاکہ میں اصل اللہ رب العالمین کا تقاضا بھی یہ، اللہ کی محبت، انسان اللہ کی محبت کا مرکز ہے، یہ اللہ کی تخلیق کا شاہکار ہے. ٹھیک. اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، کہ اگر یہ بستیوں کے لوگ، شہروں کے لوگ، دیہاتوں کے لوگ، زمین پہ بسنے والے لوگ دو کام کر لیتے. نمبر ایک، آمنو، ایمان لاتے. ایمان کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، یہ لمبی بات ہے. نمبر ایک ایمان لاتے، اور نمبر دو واتقوا، تقوی کو اختیار کرتے. اب تقوی کا مفہوم بھی بڑا وسیع ہے. اگر ایمان بھی کامل ہو اور تقوی پہ عمل پیرا ہو تو فرقہ واریت بھی باقی نہیں رہے گی. ایمان کامل ہو، کرپشن باقی نہیں رہے گی. ایمان کامل ہو تو عدل و انصاف ہوگا، عدل و انصاف ہوگا. ظلم ختم ایمان ہوگا. کامل ہو اور تقوی ہو
تو سامراج کی غلامی نہیں ہوگی، ایمان کامل ہو تو پھر محبت اللہ سے ہوگی. اور اللہ کہتے ہیں اگر تمہارے اندر یہ دو چیزیں ہو جائیں، نمبر 1 ایمان اور نمبر 2 تقوی، ولو ان اہل القری آمنوا واتقوا، پھر کیا ہوتا؟ اللہ فرماتے ہیں ولو فتحنا علیہم برکات من السماء والارض، میں آسمان کے دروازے بھی کھول دیتا، میں مرادی ترجمہ کر رہا ہوں، میں آسمان کے دروازے بھی کھول دیتا، وہ بھی برکتیں، اور زمین بھی ان کے لیے برکتیں اگلتی. اللہ کا تقاضا اور منشا یہ ہے، اللہ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ایمان و عمل کی زندگی خود بھی گزاریں اور دوسروں کو اس کی دعوت بھی دیں. اللہ نے قرآن کریم میں 14ویں پارے میں ایک قوم اور بستی کا ذکر کیا، اور ان کے متعلق بھی یہی کہ اللہ نے فرمایا میں نے 3 انعام اس قوم پر کیے تھے. نمبر 1 کہ میں نے ان بستی والوں کو وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً، میں نے انہیں امن دیا، اطمینان دیا، رزق کی فراوانی دی. امن کا تعلق معاشرے سے ہے، اطمینان کا تعلق انسان کے اپنے وجود سے ہے. ٹھیک. فرمایا امن دیا، اطمینان دیا اور رزق کی فراوانی دی. لیکن ہوا کیا؟ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، انہوں نے طرز زندگی کافرانہ اختیار کر لیا، وہ انکار پہ چلے گئے، اور نتیجہ کیا نکلا؟ انعام 3 دیے تھے اور پھر اللہ کی طرف سے 2 عذاب آئے جس کا آج ہم سارے شکار ہیں. ٹھیک ہو. پہلا عذاب اللہ کی طرف سے یہ آیا، اللہ نے فرمایا فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ، کہ ہم نے ان پہ بھوک کا لباس مسلط کر دیا. حالانکہ بھوک چکھنے کی چیز ہے، ان گناہوں کی وجہ سے اللہ نے ان پہ بھوک کا لباس مسلط کر دیا. اور دوسرا یہ ہوا کہ اللہ نے خوف مسلط کر دیا. بالکل ٹھیک ہے، مجھے آگے بڑھنے دے، ٹائم ختم ہو گیا. علامہ صاحب آخر کے اندر ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کو اچھی بات کا پہنچانا، کیا یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے؟ اس کی آج کے دور میں ضرورت کتنی ہے؟ اس کے اوپر بیان فرمائیں تاکہ وقت ختم ہو گیا. یہ وہ عمل ہے جو اللہ کے نبی لے کر آئے، ہاں، اور اللہ کے نبی کا عمل ہمارے لیے سنت ہے، اس پر عمل کرنا. جس طرح پہلے میں نے عرض کیا ہے، اور رسول 1,24,000 انبیاء نے تبلیغ کی. العلماء ورثۃ الانبیاء بھی اسی صف میں آتے ہیں کہ اس راستے پر چلنے والے ہیں. اور ایک بات میں ضرور پہلے بھی عرض کی، اب بھی عرض کر رہا ہوں، یہ معصوم کا فرمان ہے کہ العلم بلا عمل وبال، وہ علم جو بغیر عمل کے ہو وہ وبال جان ہوتا ہے، مصیبت ہوتا ہے. والعلم بلا عمل ضلال، اور وہ عمل جو بغیر علم کے کیا جائے، جو جیسے جاہل کرتے ہیں، جب عقیدت ہوئی، ذہن ہوا، بن گیا، وہ ضلالت ہوتی ہے، گمراہی ہوتی ہے. بنیادی طور پر تبلیغ کا مقصد ہی یہی ہے کہ اللہ نے جو دین بھیجا ہے یہ انسان کی اصلاح اور فلاح کے لیے ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھتے ہیں اللہ کے لیے، اللہ کو ہماری نمازوں کی ضرورت نہیں ہے. اس نماز میں بھی ہماری بھلائی ہے. ہم جو وضو کرتے ہیں اس میں بھی ہماری صحت ہے. صبح سویرے ہم جب جاگتے ہیں نماز تہجد کے لیے، یہ بھی ہماری صحت ہے. روزہ، کل میں سن رہا تھا ایک انگریز نے فارمولہ بتایا ہے، کم از کم مہینے میں 28 دن اتنے گھنٹے اپنے آپ کو بھوکا رکھیں، آپ کو بھی کوئی بیماری نہیں آئے گی. ہم کہتے ہیں یہ تو 1400 سال پہلے ہمیں بتایا گیا ہے کہ تمہارے اوپر روزے واجب کیے گئے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اگر دین کو سمجھنے کے بعد اس کے مطابق عمل کریں اور لوگوں کو بتائیں. تبلیغ جو ہے ہر ایک کے لیے واجب ہے. ہر ایک اس معاملے میں تبلیغ نبی یعنی پہنچانے والا ہے. تو ہر انسان کے لیے باپ پر واجب ہے، بڑے بھائی پر واجب ہے، خاندان کے بڑے فرد پر واجب ہے، علاقے کا چیئرمین ہے اس پر واجب ہے، علاقے کا صدر ہے، سرپرست ہے، وزیر اعظم ہے. ہر ایک اگر اپنے آپ پر نافذ نہیں کرے گا، منافقانہ زندگی ہوگی، تو اس نے آگے کیا اس بات کو پھیلانا ہے. ہم سب کو بھی توفیق عطا فرمائے. وقت ختم ہو گیا. میں آپ تینوں مہمانوں کو بہت مشکور ہوں. میں ہدیہ نعت کے لیے محمد حسان شاہد سے درخواست کروں گا کہ وہ ہدیہ نعت پیش کریں، پھر ہم اپنی ہماری گفتگو کا جو ہے وہ تبلیغ دین اور اس کی ضرورت اور اہمیت پر آج ہم نے اپنے پروگرام کے اندر گفتگو کی ہے. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم. کرم آج بالائے بام آ گیا
بالائے بام آ گیا ہے، زباں پہ محمد کا نام آ گیا ہے، زباں پہ محمد کا نام آ گیا ہے، کرم آج بالائے مزہ تب ہے سرکار محشر میں قید مزہ تب ہے سرکار محشر میں قید وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے، وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے، کرم آج بالائے مجھے مل گئی ہے دو عالم کی شاہی، میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے، میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے، کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، زباں پہ محمد کا نام آ گیا ہے، کرم آج بالائے بہت شکریہ محمد حسان آپ کا، اپنے ہدیہ نعت پیش کیا۔ میں آخر کے اندر اپنے تمام مہمانوں کا بھی بہت مشکور ہوں، اور اللہ رب العزت قرآن پاک کے اندر فرماتے ہیں کہ اس شخص سے زیادہ خوش گفتار کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور کہے بے شک میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما برداروں میں سے ہوں۔ یہ سورہ حامیم سجدہ ہے، اس کا ترجمہ، اس کی ایک آیت کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمایا۔ میں اور آپ جو ہیں وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے مطابق خود بھی آ جائیں اور دوسرے تک اس کو پہنچانے والے بن جائیں۔ اس میں پہلی اپنی ذات ہے، اپنی ذات کے اوپر عمل کرنا ہے، اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنا، پھر اپنے گھر والے ہیں، اپنے رشتہ دار، دوست، احباب ہیں، اور پھر یہ پورا معاشرہ ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے اگلی سٹیج مرحلہ یہ ہے کہ مسلمان اپنے عمل سے جو ہے وہ کفار کو متاثر کرے۔ اور یہ بے شمار ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں کہ کئی ایسے لوگ تھے جو غیر مسلم تھے، انہوں نے مسلمان کا عمل دیکھا اور وہ مسلمان ہو گئے، وہ دین اسلام سے متاثر ہو گئے۔ تو اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں سچا اور پکا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تک لیے اس پروگرام سے اتنا ہی، آپ سے کل ایک نئے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اللہ